السلام علیکم جی. تحریک سفر جاری ہے اور آج ہم تحریک سفر میں موجود ہیں. ڈنگ روڈ تحصیل و ضلع کوٹلی آزاد کشمیر. ہمارے ساتھ اس وقت کوٹلی کی مشہور شخصیت صدر آزاد کشمیر جموں و کشمیر یونین آف جنرلز کے صدر راجہ نثار احمد خان صاحب. ان سے ہم سب سے پہلے معلوم کریں گے جی ڈنگ روڈ کی وجہ تسمیہ کیا ہے. جی راجہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کیانی صاحب، آپ نے مجھے کسی طرح موقع دیا کہ میں اپنی بات کو وضاحت کر سکوں. در حقیقت موضوع ڈنگ روڈ کی جو یہاں ہماری جو بستی ہے یہ ساری خالصاً گکھڑ برادری کی ہے. اگرچہ چند اور قبائل آباد ہیں لیکن وہ ہمارے بزرگوں نے آباد کیے. تو ہم لوگ، ہمارا خانوادہ، ہمارے جد امجد خطہ پٹوار سے چوا خالصہ کے ملک موضع سوٹ سے تشریف لائے. تو خطہ پٹوار میں ڈنگ روڈ ایک گاؤں موجود ہے جو اس وقت منگلا ڈیم کی زد میں آ گیا، پانی میں ڈوب گیا اور دانگلی سے قریب ترین ہے. وہاں کی اس نسبت سے اپنے خاندان کے لوگوں نے اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے ڈنگ روڈ کو یہاں بھی آ کے آباد کر کے اس کا نام بھی ڈنگ روڈ رکھا اس بستی کا. جی بہت شکریہ راجہ صاحب. اس کے علاوہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو ڈنگ روڈ ادھر بزرگوں نے آپ کا نام، اپنے گاؤں کا نام رکھا، تو اس کی کیا کوئی تاریخ ہے تھوڑی بہت، اس سے ہمیں آگاہ کرے تاکہ سننے والوں کو بھی معلوم ہو. اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، تو اس میں تھوڑا ہمارا علم اضافہ ہو. اس ڈنگ روڈ کے سربراہ ہمارے جد امجد راجہ باز خان چوا خالصہ کے ملک موضع سوٹ سے انگریز کے خلاف بغاوت کے جرم میں انگریزی علاقہ سے علاقہ بدر ہوئے اور ریاست جموں و کشمیر کی حدود میں دانگلی سے داخل ہوئے. تو جب کوٹلی سے گزر رہے تھے تو ان کے ہاتھ میں باز تھا، وہ خود ان کا نام بھی باز خان تھا. تو ان کے قریب وہاں یہ موضع دربار بابا شیر شاہ بادشاہ ہے، اس کے سامنے جنگل تھا اور جنگل میں کالا تتر بولا، تو انہوں نے شکار کے لیے اپنے باز کو چھوڑ دیا. یہاں مہاراجہ ریاست جموں و کشمیر اس وقت اپنے سرمائی موسمے کے دارالحکومت کی طرف جموں جا رہا تھا، تو یہاں اس کا قیام پذیر تھا ریسٹ ہاؤس میں. آج کل وہاں MDS قائم ہے. تو جب باز بلند ہوا، اس نے تتر کو پکڑا، تو مہاراجہ نے حکم دیا کہ پکڑو جس نے یہ گستاخی کی ہے. تو ہمارے بزرگ ان کو پکڑ کے اس کے مہاراجہ کے سپاہی یا افسران انہیں پیش کیا. تو مہاراجہ نے پوچھا کون ہو؟ تو انہوں نے کہا راجہ ہوں. تو اس کو بڑا غصہ ہے، اس نے کہا راجہ تو میں ہوں، تم کہاں سے آگے ہو؟ انہوں نے کہا میں انگریزی علاقہ سے آیا ہوں اور پونچھ جا رہا ہوں، دیگوار جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا پناہ کے لیے. تو اس نے کہا اچھا جاؤ، میں نے اس علاقے کی نمبرداری بھی دی اسی موضع کی، اور چونکہ یہ ریسٹ ہاؤس موضع ڈنگ روڈ میں تھا، تو جاؤ اس موضع کی نمبرداری بھی دی اور ملکیت بھی دی اور تمہیں پناہ بھی دی. تو اس طرح ہمارے جد امجد راجہ باز خان جو میرے پردادا تھے وہ یہاں آ کے آباد ہوئے. ان کے آگے 4 بیٹے تھے، ان کے آگے اولاد جو ہے ہمارے والد محترم اکیلے تھے اور باقی خاندان کے باقی لوگ. تو اس طرح ہمارے خاندان کے لوگ یہاں موضع ڈنگ روڈ میں جب آباد ہوئے تو اللہ کے فضل و کرم سے نمبرداری اور گاؤں کی ملکیت ملی، تو آج تک موجود ہے. اگرچہ نمبرداری نظام تو ختم ہو گیا لیکن یہاں پر جو کلیدی حیثیت ہے ہمارے خاندان کی اللہ کے فضل و کرم سے. ہمارے بزرگوں نے اپنے کام کاج کی ضرورت کے لیے یہاں بڑھئی اور اسی طرح لوہار اور ترخان جو جن کو بولتے ہیں ہم، وہ اسی طرح تیلی اور اسی طرح باقی کام کاج کے لیے کچھ لوگ کشمیری برادری سے تعلق رکھتے تھے، ان کو آباد کیا. اس طرح ایک کمبینیشن ہے. اس ہمارے گاؤں میں آج کے زمانے میں اس وقت کشمیری برادری کے 2-3 گھر ہیں، 2-3 گھر لوہار برادری سے جو تعلق رکھتے تھے اگر جو آج کل کام نہیں کرتے. اس طرح 2-3 گھر ترخان برادری کے اور اسی طرح 2 گھر تیلیوں کے. یہ سارا اس طرح باقی ہمارا پورا خاندان آباد ہے اور کوئی برادری یہاں ہمارے گاؤں میں موضع ڈنگ روڈ میں آباد نہیں ہے. بہت شکریہ راجہ صاحب. راجہ صاحب اپنے تعلیمی سفر اور سروس اور اس کے بعد آپ صحافت سے وابستہ ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اولاً تو تعلیم کے بارے میں ذرا عرض کر دوں کہ میں نے میٹرک یہاں پائلٹ ہائی اسکول کوٹلی سے کی 60s میں، اور پھر میرپور جیلم ڈگری کالج میں داخل ہوا اور وہاں سے مائگریشن کر کے میرپور آیا. FA کا امتحان میرپور میں پاس کیا اور اس کے بعد پھر درمیان میں نے محکمہ مال میں سروس جوائن کر لی. کوئی 6 سال کے وقفے کے بعد میں نے گریجویشن کی، لیکن وہ 4 سال سروس کرنے کے بعد چھٹی لے لی
اور گورنمنٹ کالج لاہور سے میں نے گریجویشن کی 68 میں. اس کے بعد پھر سروس تو جاری رہی میری. محکمہ مال میں ترقی کرتے کرتے 80s میں سپرنٹینڈنٹ بن گیا ڈی سی آفس کا, اور اس کے بعد 89 میں 25 سال سروس پوری کر کے میں نے ریٹائرمنٹ لے لی. اس طرح وہاں سروس کے حد تک میرا یہ ایک کیریئر رہا کہ پاکستان کے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ کے سپرنٹینڈنٹ تھے ان کے تو میں سینئر وائس پریزیڈنٹ رہا 3 سال, اور پریزیڈنٹ تھے ہمارے خواجہ عبدالرب لاہور کے کمشنر آفس کے سپرنٹینڈنٹ. تو اس کے بعد جب میں ریٹائرمنٹ میں نے لے لی تو بزنس شروع کر دی. تو بزنس کے دوران میں نے صحافت شروع کی. تو صحافت میں آ کے دوستوں کے مشورے سے پھر ہم لوگوں نے اپنا, جس میں سردار عبدالرحمان صاحب کا نام گرامی ہمارے لیے بڑے مشورہ ہے. میرے دوست سید ابرار حسین نکیالوی, وہ بڑے سینئر صحافی تھے. تو وہ لوگ مجھے اس بات پر آمادہ نے کیا سب صاحبان نے کہ صحافت میں آ جاؤں. تو جب صحافت میں آیا تو پھر اللہ نے کرم کیا. پہلے میں ڈسٹرکٹ کا AJK یونین آف جرنلسٹ کا پریزیڈنٹ بنا, اور پھر 2006 میں مجھے مرکز کا صدر چن لیا گیا, اور سید فیصل صالح حیات وزیر امور کشمیر نے مجھ سے حلف لیا. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ فیصل صالح حیات صاحب کو میں نے سپاس نامہ میں یہ درخواست کی کہ آزاد کشمیر میں موبائل سروس نہیں ہے. تو انہوں نے میرے ساتھ وہ وعدہ کیا جواباً, اور 1 ماہ کے اندر آج جو آزاد کشمیر میں موبائل سروس موجود ہے یہ سید فیصل صالح حیات کے مرہون منت ہیں. سردار سکندر حیات خان نے یہ سرٹیفکیٹ تقسیم کیے, اور چیئرمین PTA نے وہاں میرا ہاتھ کھڑا کر کے اعلان کیا کہ یہ وہ ہستی ہے جس کی وجہ سے یہ آزاد کشمیر میں موبائل سروس ہم دے رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ مجھے فخر ہے اس بات پر. پھر صحافت میں 2006 سے آج تک میں ہر 2 سال بعد انتخابات ہوتے ہیں. میرے ساتھی سردار عبدالرحمان صاحب میرے بڑے معزز ساتھی ہیں. سید ابرار دنیا سے چلے گئے, اس طرح باقی لوگ کچھ دنیا سے چلے گئے, کچھ آج موجود ہیں. تو بڑے سینئر لوگ, مجھ سے بہت سینئر تھے وہ صحافت میں, لیکن ان لوگوں نے مجھے وہ عزت اور اعزاز بخشا کہ میں آج تک AJK یونین آف جرنلسٹ کا پریزیڈنٹ ہوں. اور اب میں کوشش کروں گا کہ آئندہ الیکشن میں اپنے ساتھیوں سے معذرت کر کے اجازت لوں, اس لیے کہ اب میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب میں 80s کے پیٹے میں جا رہا ہوں. تو اب میرے لیے اس کو ساتھ انصاف کرنا ذرا مشکل ہو. ماشاءاللہ جی, اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے. صاحب برادری کے حوالے سے بھی آپ کی بڑی کوششیں ہیں, آپ نے بھی ایک تحریک چلائی, رابطہ مہم کا آغاز کیا, تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں. بات بڑی طویل ہے, اس کو میں مختصر کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ آپ کا وقت قیمتی ہے اور آلات بھی اجازت نہیں دیتے آپ کی پروگرام کے بھی. تو 86 کی بات ہے جب میں سروس میں ہی تھا. تو اس زمانے میں سردار عبدالرحمان صاحب کی تحریک پہ ہم لوگوں نے آزاد کشمیر بھر میں دورے شروع کیے, اور آزاد کشمیر میں گکھڑ برادری کو ایک پیج پر لانے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا چاہا. اور اس کے لیے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں سے کوٹلی سے مہم شروع کی, جس میں سردار عبدالرحمان صاحب فرقیل ہیں, ہمارے سرپرست بھی ہیں. راجہ عبدالمجید کیانی ایڈوکیٹ ہمارے ساتھی تھے, انہی کے ساتھ سرور کیانی میرے عزیز ہیں, وہ ہمارے ساتھ تھے. اور یہاں سے جب ہم نکلے کوٹلی سے تو سب سے پہلے جہاں ہمارا پڑاؤ تھا وہ بٹل میں تھا. بٹل میں راجہ محمد حسین صاحب ہمارے ساتھی ہوئے, اور سیڑا سے پھر آگے راجہ کبیر, اور پھر جب وزیرہ پہنچے تو منور کیانی ہمارے ساتھ ہوئے. اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہم اکیلے چلے تھے, یہاں سے قافلہ بنتا گیا. اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے ایسا ہوا کہ ہم نے ہر گاؤں میں جہاں ہماری برادری موجود تھی انہیں جا کے دستک دی دروازے پر, اور انہیں یہ کہا کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں تاکہ ہماری اپنی پہچان بنے. پاکستان میں انجمن رفاع گکھڑا بنی لیکن وہ ختم ہو گئی تھی. لیکن آزاد کشمیر میں ہم نے جب شروع کی مہم تو لوگوں کو یہی خطرہ تھا کہ یہ بھی اسی طرح ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج تک آزاد جموں و کشمیر میں جو گکھڑ قبیلہ ہے وہ ایک پیج پر موجود ہے, اور ہماری تنظیم موجود ہے. تو اولاً مجھے اپنے مہربانوں نے, جس میں سردار عبدالرحمان صاحب کا نام بار بار آتا ہے, انہوں نے پرپوز کیا ایس چیف آرگنائزر. اور پھر ہم نے ایک لمبے عرصے تک اس میں اور کوئی لمبی چوڑی باڈی نہ بنائی, بلکہ اپنی مدد آپ کے ساتھ ہمارے ساتھی لگے رہے, اور یہ طویل عرصہ گزر گیا. پھر ایک عرصے کے بعد ہم نے رائل پیلس ہوٹل پنڈی اجلاس کر کے منظور کیانی ریٹائرڈ سیکرٹری تھے ان کو صدر بنایا. اس کے بعد صغیر کیانی صاحب چیئرمین تعلیمی بورڈ تھے, راجہ منظور کیانی تحصیلدار ریٹائرڈ تھے, سردار عبدالرحمان صاحب تھے, شوکت کیانی صاحب ایڈوکیٹ وہ بار کونسل آزاد جموں کشمیر کے سینئر وائس پریزیڈنٹ رہے. اور اس کے بعد
کچھ اور اسی طرح مہربان باقی لوگ. تو اللہ کے فضل سے وہ چلتا رہا سلسلہ. اسی دوران ہم نے کوکوٹا کے مقام پر ایک مرکزی کنونشن کیا جس میں مہمان خصوصی راجہ جاوید کیانی آف چکسواری وہ وزیر حکومت تھے اور میں وہاں میری صدارت رکھی گئی. اور اس میں بطور خاص ہمارے پاکستان کرکٹ فیڈریشن کے جملہ عہدیداران پرٹیکولرلی کیپٹن فائز اختر کیانی اور ان کے ہمراہ خالد کیانی صاحب, راجہ اعجاز حیدر کیانی اور باقی سارے تفصیل کے ساتھ. لیکن راجہ شکیل حیدر کیانی انگلینڈ سے بطور خاص آئے جو ہمارے وہاں کوآرڈینیٹر بھی ہیں اور صدر بھی ہیں. تو انہوں نے وہاں آ کے مجموعی طور پر مجمع سے رائے لے کے میری حیثیت سربراہ کنبہ گکھڑ قبیلہ میری دستار بندی کی اور اعلان کیا کہ چونکہ راجہ نثار کی خدمات اتنی ہیں کہ ان کا یہ حق بنتا ہے کہ قبیلہ کا سربراہ ان کو نامزد کیا جائے. یہ 2020 کی بات ہے, نومبر 2020 کی بات ہے. میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ میں ایک ادنا سا کارکن تھا, لیکن اس میں راجہ بشیر کیانی صاحب ریٹائرڈ ایس پی, راجہ شکور کیانی ریٹائرڈ ڈائریکٹر لائف سٹاک, اسی طرح راجہ مرزا خان کے بیٹے راجہ جمشید کیانی سابق چیئرمین زکوٰۃ ایڈوکیٹ, اور اسی طرح مظفر آباد سے محمد خان کیانی مرحوم سابق ایڈوائزر گورنمنٹ آزاد کشمیر کے بیٹے آفتاب کیانی, راجہ عبد الوحید کیانی بڑے سینئر صحافی ہیں, اور اسی قبیل کے بے شمار لوگ تھے جس میں شوکت کیانی صاحب ہمارے جو ڈڈیال سے تعلق رکھتے ہیں بار کونسل کے وائس چیئرمین رہے وہ اور باقی. لیکن بطور خاص جو بات ہوئی کہ اس اجلاس میں راجہ محمد حسین صاحب مرحوم نے بٹل کے مقام پر 5 کنال زمین ڈونیٹ کی برادری کے لیے کہ اس میں کوئی تعلیمی ادارہ قائم کریں اور یہ زمین اپنی طرف سے وقف کی. اسی طرح کچھ باقی مہربانوں نے کچھ نقد رقم کا اعلان کیا جو ہم نے آج تک کلیکٹ نہیں کیے, اس لیے کہ آئندہ کے لیے پروگرام چونکہ اس میں زیر غور ہے. کچھ عرصہ بعد پھر منظور کیانی صاحب کی ریزائن کے بعد شوکت کیانی صاحب جو ڈڈیال سے تعلق رکھتے ہیں انہیں آزاد کشمیر کی برادری کا صدر بنایا گیا. میں آج تک بدستور حیثیت چیف آرگنائزر اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں, لیکن ہمیں سرپرستی حاصل ہے چیئرمین تعلیمی بورڈ راجہ صغیر کیانی صاحب کی, منظور کیانی ریٹائرڈ تحصیلدار, راجہ بشیر کیانی ریٹائرڈ ایس پی, اسی طرح رستم کیانی ریٹائرڈ انسپیکٹر پولیس, شکور کیانی صاحب مرحوم ان کی سرپرستی رہی وہ ریٹائرڈ ڈائریکٹر لائف سٹاک تھے, اور اسی طرح رفیق کیانی صاحب ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ تھے ان کی, اور اسی طرح اسی قبیل کے ظفر کیانی صاحب مختلف اوقات میں بڑے بڑے سیاسی قانون, شفیع شاہین صاحب ایڈوکیٹ جو عباس پور بار کے پریزیڈنٹ رہے, اور اس طرح کے بڑے جڑے قبیلہ سے تعلق رکھتے. اور پہلے اس سے پہلے جب ہم نے شروع کیا تو میں نام بھول گیا, راجہ مرزا خان کیانی رینکڑی سے تعلق تھا ان کا, وہ ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر بھی رہے اور یونین کونسل کے چیئرمین بھی رہے. تو ان ہستیوں نے ہماری سرپرستی کی اللہ کے فضل و کرم سے, اور یہ منور کیانی, راجہ محمد حسین صاحب, یہ باقی جو ہمارے ساتھی ہیں سردار عبدالرحمان صاحب, اور بطور خاص میں ذکر کروں جناب سردار محمد فضل شوق صاحب جو بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی تھے, انہوں نے اس سلسلے میں ہماری بڑی رابری بھی کی, تعاون بھی کیا, اور ہمارے ساتھ ہر جگہ ہر مقام پر ان کی حوصلہ افزائی ہمارے ساتھ شامل بھی. مجید کیانی صاحب کا بڑا کردار رہا, وہ انگلینڈ سے آئے, انہوں نے اپنا وقت دیا, یہاں ہمارے وزیر کے پریزیڈنٹ رہے طویل عرصہ تک, اور انہوں نے بحیثیت ذیلی صدر بڑی کوشش کی کہ برادری کو اکٹھا کر سکیں. اور اس سلسلے میں تو آج اللہ کا فضل ہے کہ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آزاد کشمیر بھر میں ہماری برادری ایک پیج پر موجود ہے, اور مظفر آباد سے لے کے نیلم سے لے کے برنالہ تک اور منگلہ سے لے کے حویلی تک آخری کونے تک ہماری جو ساری کی ساری برادری ہے وہ ایک پیج پر موجود ہے. بڑی بات. علامہ صاحب کا شعر بھی ہے نا کہ لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام کرتے. بلا شبہ. جی راج صاحب یہ بتائیں گے کہ ڈنگروڈ کے آس پاس اور کون سی آبادیاں لگتی ہیں؟ پہلے تو ڈنگروڈ کا دو دربہ بیان کرنے سے پہلے دو دربہ اس کے ڈنگروڈ کے متعلق بتا دوں کہ آج اس وقت جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے اور سابقہ جو عدالتیں تھیں, سب جج کی عدالت, سیشن کورٹ, اسی طرح ڈی سی آفس اور محکمہ مال کی دیگر عدالتیں اور تھانہ, یہ اور ایس پی کا آفس, ڈی ایس پی اور ایس ایچ او وغیرہ, یہ سارے کے سارے ڈنگروڈ کے دودھ میں آتے ہیں. یہاں کا نام سب سے قدیم اسکول جو ہے پائلٹ ہائی اسکول کوٹی, یہ بھی ڈنگروڈ کے دودھ میں آتا ہے. نصف شہر ڈنگروڈ کے دودھ میں آتا ہے. اور باقی جو علاقے ہیں اس کے ملک, ان کے متعلق مختصراً کر دوں. اس وقت جو جنگلات کا دفتر ہے ڈنگروڈ میں, جو سنتی اسکول ہے
وہ ڈنگروٹ میں ہے, PWD ریسٹ ہاؤس ہے وہ ڈنگروٹ میں ہے, اور اسی طرح باقی بھی تقریباً سرکاری دفاتر ڈنگروٹ, غرض ڈگری کالج ڈنگروٹ کے حدود میں ہے, اور دیگر دفاتر بھی اسی طرح انہی حدود میں واقع ہیں. صحیح ہوگا. تو اس کے ملک ڈنگروٹ کے دائیں بائیں شمال جنوب اور مشرق مغرب ساری ذرا میں بتا دوں کہ ڈنگروٹ بذات خود جو ہے یہ جہاں اس کی حد ختم ہوتی ہے اس کے آگے اس جنوب مغرب کی طرف جو ہے وہ ٹونگ پیراں اور موضع ابلیہ ہیں, اور شمال مشرق کی طرف جو ہے وہ دریڑ اس کو بولتے ہیں, موضع دمول میں شامل ہے, اور عین بالکل شمال میں جو ہے نا وہ تقریباً آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر آگے جا کے مجمع آتا ہے جو کوٹی خاص کے حدود میں ہے, اور اس طرف میں نے پہلے کہہ دیا غرب میں یہ سارے کا سارا موضع ابلیہ اور کوٹلی خاص موجود. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا راجہ صاحب یہ بتائیں کہ ولی اولیاء بھی ہمارے سسٹم کا ایک اہم جزو ہے, تو یہ بتائیں کہ اس ڈنگروٹ کے ایریے میں کون سے کتنے ولی اولیاء یا ان کے کوئی مزارات ہے یا ان کا کوئی سلسلہ چل رہا ہے؟ جی, موضع ڈنگروٹ میں بہت بڑے ولی اللہ ہوئے بابا شیر شاہ بادشاہ اور بابا جمال شاہ بادشاہ. ہمارا آبائی قبرستان بھی یہی ہے, اس قبرستان کے عین سامنے بالکل فرنٹ میں پہلے ہی ان کے مزار آتا ہے, اور اس کے ساتھ ملک مسجد ہے, اور اس کے ساتھ قبرستان ہے. یہ موضع ڈنگروٹ کا قدیم قبرستان ہے جس میں اس زمانے میں شہر کے لوگ بھی دفنائے جاتے رہے. اب یہ جگہ کم ہونے کی وجہ سے ہم نے حکومت آزاد کشمیر سے 372 کنال رقبہ مزید موضع ڈنگروٹ میں لیا ہے, جس میں اس وقت ہماری قبور بن رہی ہیں. لیکن سابقہ جو بابا شیر شاہ بادشاہ اور بابا جمال شاہ بادشاہ کے مزار جو ہیں وہ جو ہے نا اولیاء اعظام میں موضع ڈنگروٹ میں آتے ہیں. جی راج صاحب یہ بتائیں کہ ڈنگروٹ میں مزید جو نمایاں شخصیات ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اولاً تو اپنے بزرگوں کا ہمیشہ نام آتا ہے نا. جی تو ہمارے جد امجد نمبردار تھے, اور ان کے اولاد میں سے آتے آتے آخری نمبردار جو راجہ محمد سرور خان میرے پھوپھیزاد بھائی تھے وہ تھے, اور اس کے بعد نمبرداری نظام سردار خیوم صاحب نے یہاں ختم کر دیا. تو آج اگر وہ نمبردار ہیں یا نمبرداری کا نام ہے تو ہمارے خاندان میں موجود ہے. تعلیم کے حوالے سے اللہ کا فضل ہوا کہ ہمارے خاندان میں یہاں بیرسٹر کرامت ہوئے, وہ 12 کلاس کیا انہوں نے, اور انگلینڈ میں وہ قیام رہے, اور اس کے بعد یہاں آ کے ان کو مدفن ہے یہاں موڑا سردہ میں ڈنگروٹ میں. اسی طرح ایک اور نوجوان بچہ ہمارے خاندان کا راجہ تنویر, وہ ایئر کوموڈور تھا, اور وہ شہید ہوا کراچی چھانے ہوا, ایئر کریش ہوا. اور میرے تایا محترم نمبرداروں کی اولاد تھے, وہ خود نمبردار تھے راجہ محمد خان, وہ 47 میں یہاں انڈین آرمی کے جو اس وقت بمبار جہاز آتے تھے انہوں نے بمباری کی تو یہاں وہ شہید ہوئے. تو اسی طرح میرے والد محترم 1950 میں پنچایت کے سرپنچ بنے, اور اپنی زندگی میں وہ پنچایتی نظام ختم ہونے کے بعد جب BD نظام آیا تو BD ممبر بنے, اور اسی حالت میں وہ دنیا سے رحلت کر گئے. ان کے بعد میرے چچا محترم راجہ جانداد خان ہائی اسکول چا خالصہ میں مدرس رہے. وہ 47 میں جب ہم ہجرت کر کے وہاں گئے تو ابا جی نے ان کو وہاں بھرتی کروایا, اور وہ وہاں ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوئے چا خالصہ سے. اور جو ہی وہ واپس آئے تو ابا جی کی حالت ہو چکی تھی, ان کی جگہ ان کو ہم نے بلدیہ کا ممبر بنوایا, اور دوسرے الیکشن میں وہ بلدیہ کے وائس چیئرمین بنے. بحیثیت وائس چیئرمین ہی ان کی دنیا سے رحلت ہوئی, اور ان کی رحلت کے بعد مجھے یہ اعزاز نصیب ہوا کہ میں ان کی جگہ قائم مقام ممبر بلدیہ بنا, اور جب تک یہ بلدیاتی نظام رہا آخری لمحے تک میں ہی بلدیہ کا ممبر تھا. اس کے بعد بلدیاتی نظام ختم ہو گیا, اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ اپنے خاندان کیا تھا. اب میرے اپنے خاندان میں میرے چچا زاد بھائی ہیں راجہ رب نواز خان ریٹائرڈ DSP ہیں. میرے دوسرے چچا زاد بھائی راجہ جانداد صاحب جن کا میں نے ٹیچر تھے, جن کا بیٹا راجہ گریز خان اس وقت PDSP کوٹلی ہیں. اسی طرح میرے تایا زاد بھائی تھے راجہ اقبال خان, ان کے ایک بیٹے جو ہیں اس وقت رجسٹرار ہیں یونیورسٹی میں یہاں پروفیسر ڈاکٹر افتخار, اور ان کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر گل نثار, وہ یہاں MBBS ڈاکٹر ہیں, ENT اسپیشلسٹ ہیں. اور انہی کے تیسرے بھائی
چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنے کے لیے راجہ اسرار انگلینڈ میں اس وقت ہیں. ماشاء اللہ. یہ اللہ کا کرم ہے. اسی طرح راجہ جاندار خان کے بڑے بیٹے جو تھے گلفراز خان، وہ ڈی سی آفس میں ایڈ کلرک کے عہدے سے ریٹائر ہوئے. ان کے چھوٹے بھائی سرفراز خان وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پولیس ریٹائر ہوئے. اور تیسرے بھائی جو ہیں اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے راجہ گلریز خان پی ڈی ایس پی اور کوٹلی آج کل تعینات ہیں. ماشاء اللہ. میرے بھائی راجہ رب نواز خان جن کا میں نے ذکر کیا، ان کا ایک بیٹا یہاں الیکٹریکل انجینئر تھا، ایس ٹی او تھا، وہ بھی انگلینڈ چلا گیا. اور دوسرا بھائی وہاں پڑھتا تھا، وہ اس نے 12 کلاس کی ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے خاندان کے لوگ تعلیم یافتہ ہیں. اسی طرح میرے ایک چچا زاد بھائی ہیں، وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں، محمد وزیر نام ہے ان کا. تو پرانے وقتوں میں میٹرو کریڈ تھے، وہاں ان کا بڑا بزنس ہے. ان کے بڑے بھائی فیرستر تھے راجہ غلام رسول خان، وہ دنیا سے چلے گئے. ان کا بیٹا ایک جو تھا اس نے MBA کیا ہوا تھا، وہ بھی جوان فوت ہو گیا، طاہر نام تھا اس کا. تو اس طرح ہمارے خاندان کے لوگوں میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اسی طرح میرے بھتیجے ایک جو ہیں وہ دبئی میں انجینئر ہیں، اور اس میں یہ جو آج کل آئل فیلڈز میں، اور وہ وہاں اس کمپنی میں ڈائریکٹر ہیں. تو وہ امریکن بیسڈ کمپنی ہے. اور انہی سے چھوٹا بھائی جو ہے وہ آج کل کینیڈا میں مقیم ہے، وہ وہاں ایز انجینئر گیا ہے اور وہاں اللہ کے فضل و کرم سے سیٹل ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ خاندان کے لوگ، ہمارے خاندان کے لوگ جو ہیں نا، وہ تعلیم سے آراستہ ہیں، اور انہوں نے اپنے جس مقام پر جہاں رہے اپنے فرائض منصبی ادا کرنے میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی. راجہ صاحب، آپ سے باتیں کی، معلومات میں بہت اضافہ ہوا، بہت اچھا لگا. اب آپ سے آخر میں یہ چاہیں گے کہ آپ برادری کے لیے، ہر علاقے کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں یا برادری کے لیے کوئی تجویز ہے؟ اولاً تو میں عرض کروں کہ پاکستان گکھڑ ٹیلنٹ ایوارڈ جو ہے اس کا بانی میں ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. کیپٹن فائز صاحب اور ہماری ساری ٹیم، اس وقت تنویر صاحب ہمارے صدر تھے، اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ نے اور میں نے طارق کیانی صاحب MPA کی موجودگی میں یہ تجویز دی کہ ہمیں ٹیلنٹ ایوارڈ شروع کرنا چاہیے. اور سب سے پہلے جو بنیاد رکھی وہ 50,000 روپیہ اپنے گرہ سے دے کے اس کی بنیاد رکھی. طارق کیانی صاحب نے 1,00,000 روپیہ دیا، اور مہتاب خان نے جو اوصاف کے مالک ہیں اخبار کے، انہوں نے 1,00,000 روپیہ دیا. ہم نے 2.5 روپے سے ٹیلنٹ ایوارڈ کی ابتدا کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ ہمارا ادارہ جو ہے اس میں یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہر سال ٹیلنٹ ایوارڈ کا انعقاد ہوتا ہے. اور یہ تو جہاں تک آزاد کشمیر کا تعلق ہے، اگر میں پاکستان میں بیٹھ کے اپنے ہی گھر میں یہ بات کر سکتا ہوں تو یہ میرا ذیلی گھر ہے آزاد کشمیر. تو اس کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تعلیم کے میدان میں اس قدر محنت کرنا چاہیے. اگرچہ ہمارا یہاں جو ریشو ہے تعلیم کا وہ پاکستان کی نسبت زیادہ ہے، تقریباً یہ ہماری برادری کے لوگوں میں اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو تقریباً 80 سے 90% لوگ تعلیم یافتہ ملیں گے. تعلیم یافتہ سے مراد میری گریجویشن ہے، نہ کہ میٹرک. تو اگر یہ لوگ تعلیم یافتہ ہیں تو ان سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مل جل کے آئندہ کے لیے ہم اپنی نسلوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں جو کسی ایسے ادارے کی صورت میں ہو جہاں ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں، اور وہاں ہم اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر برادریوں اور قبائل کے لوگوں کے بچوں کو پڑھائیں. مستحق بچوں کے لیے اسکالرشپ مقرر کریں، اور جو غریب اور نادار طلباء ہیں ان کی تعلیم کا بھی بندوبست کریں تاکہ ہماری آخرت بھی سنور جائے. اور یہی میری آخری درخواست ہے کنبے قبیلے سے کہ بچوں کو پڑھائیں. تعلیم کے بغیر انسان کی کوئی زندگی نہیں ہے، اور یہی ہماری منزل ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں گے، ہم ترقی کریں گے. بہت شکریہ راجہ صاحب. اسی کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے، طریق کا سفر جاری رہے گا. اللہ حافظ. آپ کا بہت شکریہ. اچھا جی، آج خوش قسمتی سے ہمارے راجہ نثار صاحب کے دفتر میں کوٹلی کے DSP راجہ گلریز اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. تو ہم ان سے پہلے پوچھیں گے جی اپنا تھوڑا سا تعلیمی سفر اور اس کے بارے میں، اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس حوالے سے دعوت دی ہے اور میں بات کرنے کا موقع دیا ہے. تو میرا پورا نام ہے راجہ گلریز اختر، ڈنگروٹ تحصیل و ضلع کوٹلی آزاد کشمیر سے تعلق ہے. میں نے میٹرک سال 1980 میں پائلٹ ہائی اسکول کوٹلی سے کی تھی. 1982 میں نے FA کیا، اور 1984 میں نے BA کیا. 92 میں نے پنجاب یونیورسٹی سے LLB کیا. تو 3 سال میں نے بطور وکیل پریکٹس کی، پھر اس کو چھوڑ کے پولیس میں چلا گیا، اور پولیس کی جو پروسیکیوشن برانچ ہے
تو اس وقت میں پراسیکیوٹنگ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس ضلع کوٹلی ہوں. ماشاء اللہ جی. تو راج صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ اپنا برادری کے حوالے سے یا کوٹلی شہر کے حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں, کیا پیغام ہیں, یا برادری کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کی بہتری کے لیے کچھ؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ برادری کو سب سے پہلے یہ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تعصب کے طور پر ہمیں نہیں لینا چاہیے, لیکن برادریوں کو اکٹھا ہو کے انہیں جو ہے نا اپنے لوگوں کو پڑھانے کے لیے, اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے جو ہے نا اس سائٹ پہ ضرور اکٹھا ہونا چاہیے. جن لوگوں کے پاس ہماری برادری میں وسائل ہیں ان کو وہ وسائل جو غریب بچے ہیں ان کے اوپر خرچ کرنے چاہیے. بالکل. جو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ مسلمانوں کے جو سائنسدان گزرے ہیں ان کی ہی ایجادات کو آج انگریز جو ہے نا وہ آگے لا رہے ہیں اور ان سے ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو وہ ترقی یافتہ ملک بن گئے ہیں, جبکہ ہم ترقی پذیر سے بھی پیچھے جا رہے ہیں. تو جہاں تک برادری کے بچوں کا معاملہ ہے, جب تک ان کو آپ اعلیٰ اور کوالٹی والی تعلیم نہ دیں گے اس وقت تک آپ کی برادری اور آپ کا ملک دونوں ترقی نہیں کر سکیں گے. اس لیے برادری کے جو اکابرین ہیں ان کو مل بیٹھ کے ہمیں اس چیز کی طرف لانا چاہیے کہ بچوں جو بچے جو ہے نا ہمارے اس قابل ہیں ان کے لیے بہتر تعلیم کے وسائل جو ہے وہ مہیا کیے جائیں, تاکہ وہ معاشرے کے بھی اور برادری کے بھی اور اپنے ملک کے بھی اچھے شہری بن سکیں. بہت شکریہ راج صاحب. بہت شکریہ, تھینک یو.